یزید فوج ہے سب ظلم اور جفا یزید فوج ہے سب ظلم اور جفا والے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. قرآن کہتا ہے مرتے نہیں خدا والے، یہ شان رکھتے ہیں دنیا میں مصطفیٰ والے. ولا تقولو سے ثابت ہے زندگی ان کی، ولا تقولو سے ثابت ہے زندگی ان کی، شہید ہو کے بھی زندہ ہیں کربلا والے. دوستان محترم، اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے ولا تقولو لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، مارے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور لیکن تم کو شعور نہیں. آئیے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سماعت کرتے ہیں. اس سے پہلے درود پاک پر مشتمل ایک بہت ہی دلچسپ روایت سنتے ہیں. فرمایا گیا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے طواف کعبہ کرتے ہوئے ایک ایسے جوان کو دیکھا جو تسبیح و تہلیل کرنے کے بجائے صرف سرکار پر درود پاک کی کثرت کر رہا تھا. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس جوان سے پوچھا کہ اے جوان، تم تسبیح و تہلیل چھوڑ کر صرف درود شریف ہی پڑھتے ہو، کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ تو اس جوان نے کہا آپ کون ہیں؟ تو میں نے کہا میں سفیان ثوری ہوں. وہ جوان کہنے لگا اللہ کی قسم، اگر آپ کا شمار اللہ کے نیک بندوں میں نہ ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کے سامنے یہ راز فاش نہیں کرتا اور یہ راز کی بات ہرگز نہیں بتاتا. وہ جوان کہنے لگا ہوا یوں کہ میں اپنے والد کے ہمراہ حج کے ارادے سے نکلا. راستے میں میرے والد کی ایک جگہ طبیعت سخت خراب ہو گئی، وہ بیمار ہو گئے. میں نے بہت کوشش کی مگر انہیں موت سے نہ بچا سکا. موت کے بعد ان کا چہرہ سیاہ یعنی کالا ہو گیا. میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر ان کا چہرہ ڈھک دیا. وہ جوان کہتا ہے اسی غم کی کیفیت میں میری آنکھیں بوجھل ہو گئیں اور مجھے نیند آ گئی. خواب میں میں نے ایک ایسے حسین اور جمیل شخص کو دیکھا جو حسن میں بے مثال، اس کا لباس نفاست کا آئینہ دار تھا اور اس کے وجود مسعود سے خوشبو کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں. وہ نازک خرامی کے ساتھ آیا اور میرے باپ کے پاس میں آیا اور باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر اس نے ہاتھ سے چہرے کی طرف اشارہ کیا تو میرے والد کا چہرہ جو سیاہ تھا وہ سفید ہو گیا اور نور سے منور ہو گیا، چمکدار ہو گیا. جب وہ واپس تشریف لے جانے لگے تو میں نے دامن تھام کر عرض کی اللہ تعالیٰ نے آپ کے طفیل اس غریب الوطنی میں میرے باپ کی آبرو رکھ لی. آپ کون ہیں؟ اپنا پتہ تو بتائیے، اپنا انٹروڈکشن تو دیجئے، آپ اپنا تعارف تو کرائیے. ان شخصیت نے اپنے پریچے دیتے ہوئے فرمایا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں صاحب قرآن، اللہ کا نبی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا تیرا والد اگرچہ بڑا گناہگار تھا، خطا کار تھا، عصیہ شعار تھا، مگر مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا تھا، کثرت سے درود بھیجتا تھا. جب اس پر مصیبت نازل ہوئی تو اس نے مجھ سے مدد طلب کی اور کہا اغیثنی یا رسول اللہ، میری مدد کیجئے. آگے ارشاد فرمایا
اس شخص نے کہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہے میں اس کا فریاد رس ہوں، میں اس کی فریاد کو پہنچتا ہوں اور میں اس کی دلی تمناؤں کو پورا کر دیتا ہوں۔ جوان نے کہا اس کے بعد اچانک میری آنکھ کھل گئی، یہ سب کچھ میں سپنے میں دیکھ رہا تھا، خواب میں دیکھ رہا تھا۔ میری آنکھ کھل گئی، میں نے پوچھا، میں نے دیکھا میرے باپ کا چہرہ واقعی کالے سے سفید ہو گیا ہے، میرے والد کا چہرہ جو سیاہ ہو گیا تھا وہ سفید ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، سرکار پر درود پڑھنے کی، درود کی کثرت کرنے کی یہ برکتیں ہیں کہ دم آخر بھی اس کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور سرکار مدینے والے آقا مدد فرمایا کرتے ہیں۔